نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی جل وعلا فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت عزت و احترام کے لائق احباب گرامی قدر الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی ماہ مقدس رمضان المبارک اپنی پوری آن بان کے ساتھ پوری شان کے ساتھ رب کائنات جل وعلا کی رحمتوں کو اپنے جلووں میں لیے جلوہ فرما ہے۔ آج رمضان المبارک کی 11 تاریخ ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا کا کوئی بھی فعل، حکیم کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتا۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا فعل، دانا کا فعل دانائی سے خالی نہیں ہوا کرتا۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، غرض ہے، غائز ہے۔ میرے یہ بھائی یہ پھولوں کا گلدستہ لے کے آئے، اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ حسین نظر آئے، یہی مقصد ہے نا۔ اگر ان پھولوں کی بجائے اس کے اندر معاذ اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں، میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، کوڑا کرکٹ وغیرہ لا کے یہاں رکھا جاتا تو کوئی برداشت کرتا؟ میرے سامنے یہ مائکروفون ہے، میں ان میں گفتگو کر رہا ہوں، ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ اصل کیا ہے؟ لاؤڈ سپیکر، گفتگو کرنے والے کی گفتگو کو بڑھانے والا آلہ۔ عربی میں سے آلہ مکبر الصوت کہتے ہیں کہ آواز کو اونچا کر دینے والا آلہ۔ اگر کسی علاقہ میں سرے سے بجلی ہی موجود نہ ہو، ایک آدمی یہاں آئے، وہ دیکھے کہ محمد سعید الحسن ایسے ایسے وہ میکروفون فون میں گفتگو کر رہا تھا، وہ کہے جی میں بھی کروں گا، اس علاقے میں بجلی سرے سے نہیں، وہ میکروفون خرید کر لے جائیں اور یہاں گفتگو کرنا شروع کر دیں، کوئی اسے عقل مند کہے گا؟ کیا کہیں گے وہ لوگ؟ یہ بے وقوف ہے۔ تو عقل مند کا کوئی فعل عقل سے خالی نہیں ہوتا، بے وقوف کا کام بے وقوفی والا ہوتا ہے، اور حکیم عقل مند کا کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ کائنات ہستی میں رب سے بڑھ کر کوئی حکیم ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے نا، قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ جل علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا بھی ہے۔ گویا اللہ کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے، ہر فعل حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ پھر رب کائنات جل وعلا روزے کیوں فرض کیے؟ قرآن مجید فرقان میں خود اللہ تعالیٰ ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، یہ روزے تمہارے نام لکھ دیے گئے ہیں، تم پر فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ فرض کیوں کیے گئے تھے؟ تم پر فرض کیوں کیے گئے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم کو تقوی میسر آ جائے۔ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم کو، دعائی اس لیے دی گئی ہے کہ تیرا مرض دور ہو جائے، دعائی اس لیے دی گئی ہے کہ تیری بیماری دور ہو جائے، روزے اس لیے رکھوائے گئے ہیں کہ تجھے تقوی میسر آ جائے۔ یاد رکھیے، تقوی وہ دولت ہے، وہ عظمت ہے
میں یہاں اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم اٹھا کے اگر جملہ یہ کہوں کہ جس کے بغیر کچھ بھی میسر نہیں تو یہ چیز حقیقت ہوگی۔ قرآن مجید فرقان مجید نے اپنے بالکل ابتدا میں ایک ارشاد گرامی قدر فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب قرآن مجید فرقان مجید شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے قرآن کریم کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ میں اگر قرآن مجید فرقان مجید سے کچھ نہ پا سکوں، کچھ مجھے نہ مل سکے، یہ میری عقل، میرے فہم، میرے شعور کا نقص ہوگا۔ قرآن کریم میں سب کچھ موجود ہے۔ بتاتا والا رطب ولا یابس الا فی کتاب موجود، کائنات ہستی کی کوئی بھی خشک یا تر شے ایسی نہیں مگر اللہ نے بیان کرنے والی کتاب میں اس کا ذکر کر دیا ہے۔ اگر مجھے نظر نہیں آتا تو یہ میری نظر کا قصور ہے، آپ کو نظر نہیں آتا تو آپ کی نظر کا قصور ہے۔ ہر شے نظر آیا نہیں کرتی۔ کیا میں نے کہا؟ نظر ہے، ٹٹولنے سے اس کا پتہ نہیں چلتا، ٹٹولنے سے پتہ نہیں چلتا، سننے سے اس کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی۔ میں اس کی مثال آپ کو دوں گا، بالکل سادہ سی مثال دوں گا تاکہ میری بات سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ گندم تو کم از کم آپ نے دیکھی ہوئی ہے کہ نہیں؟ کنک دیکھی ہوئی ہے نا؟ گندم کا دانہ لے لیں۔ اب ایک آدمی گندم کا دانہ لے کر اس کو پکڑ کر کہے، مجھ کو اللہ تعالیٰ کی قسم ہے، سر پر قرآن رکھ کے کہتا ہوں کہ اس دانے کے اندر گندم کا پودا موجود نہیں ہے، اس کی قسم سچی ہوگی کہ جھوٹی؟ جی سچی نہیں، جھوٹی ہوگی اس کی قسم۔ کوئی سچی کہہ رہے ہیں، کوئی جھوٹی کہہ رہے ہیں۔ بتائیے گندم کے دانے میں گندم کا پودا موجود ہے کہ نہیں؟ نظر آتا ہے؟ ٹٹولنے سے پتہ چلتا ہے؟ اس کو کان قریب کر کے سونے کو آواز اس کی آتی ہے مگر پودا موجود ہے کہ نہیں ہے نا؟ انکار تو نہیں کیا جا سکتا۔ بڑ کا بیج، پیپل کا بیج کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اس کے اندر پورا پیپل موجود ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر آپ اس کو لیبارٹری میں لے جائیں اور چھوٹی چھوٹی نشتروں کے ساتھ اور چمٹیوں کے ساتھ نکالنا شروع کریں تو آپ اس سے وہ بڑ کا پودا یا گندم کے دانے سے گندم کا پودا نکال لیں گے؟ نہیں نکال سکیں گے نا، مگر اس کے اندر ہے کہ نہیں ہے نا؟ اس کو گندم کا پودا حاصل کرنے کے لیے ایک پروسیس کی ضرورت ہے۔ مناسب موسم ہو، مناسب نمی ہو، زمین زرخیز ہو، اس پہ ایک وقت کے لیے بوئیں تو پھر گندم کا پودا برآمد ہو جائے گا۔ آئے گا کہاں سے؟ گندم کے دانے سے۔ وہ نکلے گا کہاں سے؟ گندم کے دانے سے۔ اگر موجود نہیں تھا تو پھر نکلا کہاں سے ہے؟ اگر گندم کا وہ پودا موجود نہیں تھا پھر نکلا کہاں سے ہے؟ بغیر گندم کا دانہ بوئے وہ پودا کیوں نہیں نکلا؟ پتہ چلا پودا اس کے اندر تھا مگر نکالنے کے لیے پروسیس کی ضرورت ہے۔ قرآن میں ہر کچھ ہے، جاننے کے لیے نگاہ مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ قرآن فرماتا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی بھی شک نہیں ہے، یہ کتاب شک و شبہ سے بالاتر ہے، مگر اس کتاب سے حاصل کرنے کے لیے کچھ ضرورت کس کی ہے؟ ھدی للمتقین، یہ راہ ان کو دکھاتی ہے جو متقی ہوا کرتے ہیں، یہ راہ ان کو دکھاتی ہے جو متقی ہوا کرتے ہیں۔ کس انداز سے یہ راہ دکھاتی ہے؟ الحمدللہ تعالیٰ جو میں نے عرض کیا کہ نگاہ مصطفیٰ کریم کی ضرورت ہے۔ جب میرے نبی کا صلی اللہ تعالیٰ حبیبہ دائماً ابدا فیض جاری ہوتا ہے تو پھر کس طرح قرآن مجید فرقان میں کی سمجھ آتی ہے، پھر کیسے سمجھایا جاتا ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ کو میرے کریم آقا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ مدینہ طیبہ میں کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، کوئی کالج نہیں تھا، کوئی ایسا اسکول نہیں تھا کہ جہاں باقاعدہ طور پر کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، املا لکھوائی جاتی ہیں۔ میرے کریم آقا نے کبھی اپنے دست مقدس سے کچھ لکھا ہی نہیں تھا، کبھی کسی کتاب کی کوئی عبارت پڑھی ہی نہیں تھی۔ تو میرے کریم آقا سے بڑھ کر وہاں کون تھا تعلیم دینے والا؟
یعنی جو مدرسے کا، جو اسکول کا، جو یونیورسٹی کا جو ہیڈ ہے، جو پرنسپل ہے، جو ہیڈ ہے، اس کا جو ہیڈ ہے، وہ نہ تو کچھ لکھتا ہے نہ کوئی کتاب پڑھتا ہے، اس کا لقب امی ہے. پھر عطا کیسے کرتا ہے؟ پھر پڑھاتا کیسے ہے؟ سیدنا علی مرزا کرم الحکیم کو میرے کریم آقا نے یمن کا حاکم، ان کا گورنر اور یمن کا قاضی القضات، چیف جسٹس بنایا. حضرت علی نے جب اعلان ایمان کیا، میں نے کیا کہا؟ اعلان ایمان کیا، تو اس وقت آپ کی عمر تقریباً 8 برس کی تھی. 13 سال مکہ مکرمہ میں تشریف فرما رہے ہیں میرے نبی کے ساتھ. پھر ہجرت فرمائی، 13 اور 8 ملائیں تو 21 سال بنتے ہیں. حضرت علی کو میرے نبی نے جب گورنر یمن بنایا، جس وقت حضرت علی مرزا کو قاضی القضات بنایا، میں نہیں جانتا صحیح عمر اس وقت کیا تھی، لیکن حضرت علی نے یہ عرض کیا تھا، یا رسول اللہ میں تو الڑ جوان ہوں، میں نے تو کہیں کچھ پڑھا نہیں ہے کسی سے. تو یا رسول اللہ علم القضاء، یہ انتظام کے جو مینجمنٹ کے اصول و قواعد ہوتے ہیں، کس طرح ملک کو چلانا ہے، یہ بھی ایک طریقہ کار ہے. اور پھر قاضی القضات بنے، چیف جسٹس بنے ہیں، علم القضاء اور یہ قوانین کا علم. اے اللہ کے نبی میں تو ان کو جانتے نہیں ہوں، میرے سامنے کو مقدمہ پیش ہوگا، میں فیصلہ کیسے کروں گا کہ کس معذرت جرم کی کیا سزا دوں، کون سا جرم قابل معافی ہے، کون سا ناقابل معافی ہے، گواہوں پر جرح کس طرح کی جائے گی، کیا کیا جائے گا، کیا نہیں کیا جائے گا، میں تو جانتے نہیں ہوں. تو میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا تھا ارسطو کی کتابیں پڑھ لیں، افلاطون کی کتابیں پڑھ لیں، جالینوس کے اقوال ذہن نشین کر لیں. نہیں، میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا تھا تعال الی یا علیو، علی میرے پاس آؤ، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ. حضرت علی آگے آ گئے. میرے کریم آقا نے ان کے سینہ انور پر دست مقدس رکھا، اے اللہ علی کے سینے کو کھول دے، اے اللہ علی کے سینے کو کھول دے. پھر علی فرماتے مجھے اپنے ساتھ لگا کے بینچا. میں آپ کو مثال دے کے سمجھاؤں گا، جس طرح ماں اپنے لختے جگر کو، دوست اپنے دوست کو اپنے سینے سے لگا کر معانقہ کرتا ہے، بینچتا ہے. فرماتے بینچ کر مجھے چھوڑا، اللہ کی عزت کی قسم میرے دل میں علم کا دریا ٹھاٹھے مارنے لگا. اس کے بعد کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی سوال ایسا آیا ہی نہیں کہ جس کا جواب مجھے نہ آتا ہو، جس کا جواب مجھے نہ آتا ہو. یہ طریقہ ہے میرے نبی کے عطا فرمانے کا، یہ طریقہ ہے میرے نبی کے. ابی ہریرہ کہتے ہیں میری یادداشت میں نقص تھا، مجھے یاد نہیں رہتا تھا، جو سنتا تھا بھول جاتا تھا. میں نے یہ شکایت کریم آقا کی خدمت فیض درجت میں کی، یا رسول اللہ کند ذہن ہوں، یاد نہیں رہتا. تو میرے نبی نے فرمایا اپنا دامن پھیلاؤ. میں نے چادر کو پھیلا دیا، دست مقدس اٹھایا، معلوم نہیں کس خزانے سے مٹھی کو بھرا، میری جھولی میں کھول کے فرمایا ابو ہریرہ سمیٹ لو. میں نے سینے کے ساتھ لگایا، اللہ کی عزت کی قسم اس کے بعد جو بھی سنا کبھی بھولا ہے ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر قرآن مجید فرقان حمید سے یہ پانے کے لیے نگاہ مصطفیٰ کی ضرورت ہے. وہ کسے ملتی ہے؟ جو متقی ہوتا ہے. وہ کسے ملتی ہے؟ جو کسے ملتی ہے؟ جو بلند آواز سے کہیے، کسے ملتی ہے؟ جو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اپنی طرف سے کہوں گا تو مجرم ہوگا. کس کی جرت ہے کہ دین متین میں اپنی طرف سے کچھ اضافہ کریں یا کمی کریں؟ نہیں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ پروردگار عالم جل مکرم کے محبوب مکرم کا ارشاد گرامی قدر ہے اللہ کے حکم سے کہ خیرکم من اتقاکم. یاد رکھو تم میں بہتر وہ ہے جو متقی ہے. درجہ کے اعتبار سے جس کا تقوی جتنا بلند ہوتا چلا جائے گا اسی قدر وہ زیادہ اعلیٰ ہوتا چلا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے ساری راہوں کو آسان فرما دے گا. میرا اللہ رب العزت جل وعلا فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی راہیں خود آسان فرما دیتا ہے، اس کے رہائی کی راہیں آسان فرما دیتے ہیں. پھر اصل کیا ہوا؟ تقوی. اصل کیا ہوا؟ تقوی. اور جو جتنا بڑا متقی ہے، جتنا بڑا متقی ہے، اللہ کے حضور اسی قدر و زیادہ محبوب سے محبوب تر ہوتا چلا جاتا ہے، اسی قدر محبوب سے محبوب تر ہوتا چلا جاتا ہے. تقوی کی اگر میں ڈیفینیشن کا ذکر کروں، ایک آسان سی اس کی شرح بیان کروں تو اردو میں یوں کہا جا سکتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا تاکہ جہنم کی آگ سے بچا جائے. جس طرح فاتقوا النار، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. یعنی اللہ کا ڈر ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، روک لینا تاکہ جہنم کی آگ سے بندہ بچ جائے. یہ کیا ہے؟ تقوی ہے. یہ کیا ہے؟ تقوی ہے. اب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے روزے اس لیے رکھوائے لعلکم، کہہ دیجئے، جملہ مکمل کیجئے آئے برکہ کا، لعلکم، بلند آواز سے، لعلکم، اس لیے روزے رکھوائے کہ تاکہ تم کو تقوی میسر آ جائے. تھوڑا سا غور کریں، تھوڑا سا غور کریں. باقی اعمال میں، باقی نہ عبادات میں، اعمال باقی عبادات میں کچھ کرنا ہے، اور صوم روزہ میں رکنا ہے، روزہ میں رکنا ہے. صامت ریح، ہوا رک گئی. صامت السیارہ، چلتی چلتی گاڑی رک گئی، رک جانا ہے. رب کائنات جل سیدہ مریم سلام اللہ تعالیٰ کا تذکرہ فرماتا ہے کہ جب وہ اپنی گود میں اپنے لگتے جگر عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے اپنی قوم کے سامنے گئی تھی تو ڈرتی تھی کہ اپنی قوم کو میں کیا کہوں گی. تو رب ذوالجلال نے فرمایا اے مریم تو یہ کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اللہ کے نام پر رک جانے کی منت مانی ہے، میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی، یہ بچہ بات کرے گا، میں نہیں بات. تو صوم کا معنی کیا ہوا؟ رکنا. اور یہ پریکٹس رب کائنات نے ہمارے جد امجد کو جنت میں کروائی تھی. رکنے کی جو پریکٹس کروائی تھی کہاں کروائی تھی؟ جنت میں کروائی تھی. حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج کر فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ فکلا منہا رغدا حیث شئتما، آدم جنت میں سکونت اختیار کرو، تم بھی اور تمہاری زوجہ بھی، دونوں جنت پہ چلے جاؤ، جو چاہو، جہاں سے چاہو، جس قدر چاہو، جب چاہو، جتنا چاہو کھاؤ پیو، لیکن ولا تقربا ہذہ الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے، اس درخت کے قریب. یہاں میں آپ سے ایک سوال کروں گا، آپ میرے سوال کا جواب سوچ کر دینا ہے. جنت میں کوئی حرام شے ہے؟ نہیں ہے. کوئی نقصان دینے والی مضر شے جنت میں ہے؟ پھر وہ درخت کیا تھا جسے آدم کو منع کیا گیا؟ کیا وہ درخت حرام تھا؟ حرام تھا تو جنت میں کیوں تھا؟ کیا وہ نقصان دینے والا تھا؟ اگر نقصان دینے والا تھا تو جنت میں کیوں تھا؟ وہ تھا بھی جنت میں، اس کو اگایا بھی اللہ نے اپنے حکم کے ساتھ تھا، پھر آدم کو منع کیوں کیا ہے؟ بات سمجھ آئی نا؟ بہت آسانی کے ساتھ آپ سمجھ جاؤ گے. جب ساری کوئی آپ کھانا کھا رہے ہو تو حلال ہوتا ہے کہ حرام ہوتا ہے؟ مضر ہوتا ہے کہ نقصان دہ ہوتا ہے کہ فائدہ بخش ہوتا ہے؟ رب حکم دیتا بس کر، آپ چھوڑ دیتے. دراصل حکم منانے کی ایک پریکٹس تھی کہ جس سے میں منع کر دوں، تیری نظر وہ چیز کتنی بھی محبوب کیوں نہ ہو اس سے فوراً تو رک جائے گا. جس بات کا میں حکم دے دوں تیرے نزدیک کیسی وہ مضر شے کیوں نہ ہو اس کو اپنا لے، حتیٰ کہ جان تو قربان کر دے گا، میں ہمیشہ کی زندگی عطا کر دوں گا. یعنی ہمیشہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہے. جس طرح حجات جاویدہ نکاح جاتا ہے وہ یعنی وہ زندگی عطا کر دوں گا جس کو ہمیشہ کی زندگی کہا جاتا ہے. رب کائنات جل مرکب نے ہمیں ایک پریکٹس کروائی ہے روزے میں، یہی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم کو اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور تقوی میسر آ جائے. جب تمہیں تقوی میسر آ جائے گا پھر تمہارا درجہ کتنا بلند ہو جائے گا، کتنا بلند ہو جائے گا، کتنا بلند ہو جائے گا. نہ صرف یہ کہ اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے بلکہ اللہ تعالیٰ تم کو جہنم کی آگ سے بھی بچا لے گا، بلکہ تم جہنم کی آگ کے اندر جاؤ گے، آگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی. سیدی سی بارکہ جس کا مفہوم یہ بنتا ہے جب متقی ایمان والا جہنم کے اوپر سے گزرے گا، یاد رکھیے یاد رکھیے یاد رکھیے، جنت میں جانے کا راستہ جہنم کے اوپر سے ہو کے جاتا ہے. جنت میں جانے کا راستہ جہنم کے
جس کو پل صراط کہتے ہیں. اور تو اور رہا سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا جب جنت میں جانے لگیں گی، تشریف فرما ہونے لگے گی، تو 70,000 حوروں کے جلوہ میں اس کے اوپر سے گزر کر ہی جنت میں تشریف لے جائیں گی. تیری اور میری حیثیت ہی کیا ہے. لیکن جب یاد رکھیے پہلے موت ہے پھر زندگی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اپنی شان کا ذکر فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا. گویا موت پہلے ہے، زندگی بعد میں ہے. آپ بتائیے جب اللہ تعالیٰ جل وعلا کے سوا کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، تو کوئی بھی شے نہیں تھی، تو پھر زندگی تھی کیا تھا؟ موت جیسا سناٹا تھا نا، موت جیسا سناٹا تھا. سورج نہ ہو تو پھر حقیقت کیا ہے؟ اندھیرا. گویا سورج کی وجہ سے روشنی عارضی ہے، اصل کیا ہے پھر؟ اندھیرا ہے. ایسے ہے نا، کریم آقا تشریف نہیں لائے تھے تو کیا تھا؟ زمانے میں اندھیرا تھا، وہ سراج منیر بن کے چمکے تو پھر ایمان کی روشنی پھیلا دی. ایسے ہے نا، پہلے حضرت آدم پیدا ہوئے کہ شیطان؟ پتہ چلا مصیبت پہلے ہے، آرام بعد میں ہے. مصیبت پہلے ہے، آرام بعد میں ہے. دنیا میں عبادت تم پہلے کرو گے، جنت بعد میں ملے گی. مشقت پہلے ہے، آرام بعد میں ہے. تو میں کہہ رہا تھا جب ایک ایمان والا متقی جہنم کے اوپر سے گزرے گا نا، جہنم کے شعلے بڑے بلند و بالا، کافروں کو جہنم کے اوپر سے گزرتے ہو پکڑ کر اندر کھینچ لیں گے، اتنے بلند و بالا وہ شعلے ہیں. لیکن جب ایک ایمان والا متقی گزرے گا تو حدیث سے برکہ کا مفہوم یہ بنتا ہے، جہنم چلا کر بارگاہ رب العزت میں عرض کرے کہ مولا تعالیٰ اس ایمان والے کو جلدی میرے اوپر سے گزار دے، اس کے نور ایمان، اس کے تقوی نے میری آنکھ کو ٹھنڈا کر دیا ہے، میری آنکھ کو ٹھنڈا کر دیا ہے. رب ذوالجلال قرآن مجید فرقان میں ارشاد فرماتا ہے، الیوم خلنا، آج کے دن جو قریبی دوست ہیں وہ بھی الگ الگ ہو جائیں گے. فرماتا ہے قیامت کے دن جو قریبی دوست ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے جدا جدا ہو جائیں گے. الا المتقون، لیکن متقی ایسے نہیں ہوں گے. اس کے تحت علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک ایمان والا بارگاہ رب العزت میں عرض کرے گا، جس طرح حدیث سے بارکہ ہے، مفہوم حدیث ہے، وہ عرض کرے گا مولا تعالیٰ میرے کچھ دوست تھے، میرے کچھ یار تھے، اے اللہ تعالیٰ جل وعلا، یصومون معنا یحجون معنا یصلون معنا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، بیان حدیث سے بارکہ یا اس کا ترجمہ نہیں آگے پیچھے ممکن ہے. وہ عرض کریں گے مولا تعالیٰ ہمارے کوئی یار تھے، ہم نے اکٹھے حج کیا تھا، اکٹھے نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے، اکٹھے روزہ رکھا کرتے تھے، مولا وہ جنت میں نظر نہیں آ رہے. یعنی جس طرح ہوا نا کہ اکٹھے حج کرنے کے لیے گئے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں، اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھائے، روزہ رکھا تھا، اور یار نماز پڑھنے کے لیے چلیں، اکٹھے نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، مولا تعالیٰ وہ آج جنت میں نظر نہیں آتے. میرا اللہ فرمائے گا تم جیسے متقی نہیں تھے اس لیے وہ جنت میں نہیں آئے. وہ عرض کریں گے مولا تعالیٰ جل وعلا ہمارا جی چاہتا ہے ان کو ملنے کو، یار تھے ہماری، ان کے ساتھ ہیں، اٹھنا بیٹھنا تھا، اے اللہ جی چاہتا ہم اس سے ملیں. تو رب ذوالجلال فرمائے گا جاؤ ان کو پہچان کر جہنم سے نکال لاؤ، جاؤ ان کو پہچان. یہ میرے نبی فرماتے ہیں، اللہ فرمائے گا جاؤ ان کو پہچان کر جہنم سے نکال لاؤ. وہ ایمان والے متقی جہنم میں تشریف لائیں گے، اپنے یاروں کو پہچان کر جہنم سے نکال لے جائیں گے، جہنم ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گی، جہنم متقیوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گی. پتہ چلا کہ تقوی ایک بہت بڑی عزت کی شے ہے، بہت بڑی نعمت ہے تقوی کا مل جانا. اور روزے کیوں رکھوائے جاتے ہیں؟ تاکہ تمہیں
تقوی میسر آ جائے۔ اور تقوی کا میں نے جو ایک مختصر سا معنی عرض کیا ہے وہ بھلا کیا عرض کیا ہے؟ اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا تاکہ جہنم کی آگ سے تم کو اللہ تعالیٰ بچا لے۔ یہ ہے نا میرا اللہ قرآن مجید فرقان ویر میں فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، بہت اچھے بندے انسانوں وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے مولا دنیا کی بھی ساری بھلائیاں عطا فرما دے، آخرت کی بھی ساری بھلائیاں عطا فرما دے، وقنا عذاب النار، اور ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اور تقوی میں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی یعنی اپنے رب کو راضی کرنے کی توغدو کی جاتی ہے۔ اللہ کا خوف جس پر جتنا زیادہ غالب ہے اتنا بڑا وہ متقی ہے، اور متقی کو پروردگار عالم جل وعلا کون سا اجر عطا فرماتا ہے، کتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو اپنے رب سے ڈر جاتا ہے اس کو کتنی پروردگار عالم جل وعلا کی حضور عزت عطا کی جاتی ہے، اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے ہو جائے گا۔ زمان برکت نشان تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ کی خدمت فیض درجت میں ایک شخص تھا مدینہ طیبہ کا باشندہ جو نماز عشاء اور نماز فجر بڑی باقاعدگی کے ساتھ پڑھتا تھا، بڑی باقاعدگی کے ساتھ پڑھتا تھا۔ شاید باقی نمازوں کے لیے وہ اپنے کام کاج میں مصروف و مشغول ہوتا ہوگا، یا مدینہ طیبہ سے باہر ادھر ادھر وہ بکریاں چراتا تھا، کیا کرتا تھا، لیکن یہ دو نمازیں پابندی کے ساتھ مسجد نبوی میں سیدنا فاروق اعظم کے اقتداء میں ادا کرتا، نماز عشاء اور نماز فجر۔ ایک صبح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو مسجد میں نہ پایا۔ یہ جو میں روایت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس کو علامہ جلال السیوطی نے شرح الصدور فی احوال تذکرۃ الموت والقبور کے اندر نقل کیا ہے۔ ایک صبح وہ نماز فجر کے لیے نہ آیا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھیوں سے فرمانے لگے وہ جو روزانہ آیا کرتا تھا آج نہیں آیا، خیریت ہو اس کا پتہ نہ کر لیں۔ یا میں اس سے ہٹ کر ایک بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ ایک دن کا ذکر ہے، میں محمد سعید الحسن نماز عصر پڑھنے کے بعد باہر نکل رہا تھا تو اچانک میرے ذہن میں ایک بات آئی، دوست مجھے مل رہے تھے نماز عصر پڑھنے کے بعد، تو میں یہ دل میں خیال پیدا ہوا اے اللہ تعالیٰ تیرا کتنا کرم ہے، کتنا کرم ہے کہ ایک دن میں ہم 5 مرتبہ آپس میں مل لیتے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے نا، اگر یہ نماز نہ ہوتی تو پھر ملاقات تو نہیں ہونی تھی نا۔ ہر کوئی اپنے اپنے کام میں مشغول و مصروف ہوتا ہے، ہر کوئی اپنے کام میں مشغول و مصروف ہے۔ تیرا کتنا احسان ہے، تو نے نماز کی اتنی بہترین دولت عطا فرمائی ہے کہ ایک دن میں 5 مرتبہ ہم آپس میں اپنے پیاروں سے مل لیتے ہیں۔ اور پھر دیکھیے جمعے کے دن دور دراز سے آنے والے بھی آپس میں مل لیتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا سیدنا فاروق اعظم فرمانا کہ وہ کیوں نہیں آیا، اس کا پتہ کر لیتے ہیں۔ اپنے احباب کے ساتھ اس کے گھر گئے، دروازہ کٹکھٹایا تو اس کا باپ باہر نکلا، آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا خیریت ہے، تیرے بیٹے کا کیا حال ہے، آج نماز فجر کے لیے نہیں آیا؟ تو اس کے آنسو نکل گئے، وہ رو پڑا۔ آپ نے اسے تسلی دی، فرمانے کے حوصلہ رکھ، کیا ہوا اسے؟ تو اسے کہا حضور وہ فوت ہو گیا ہے۔ وہ زمانہ یوں آج کل کی طرح ہارٹ اٹیک کا زمانہ نہیں تھا، یہ اچانک موتوں کا وقوع پذیر ہونا میرے کریم آقا نے قیامت کی نشانی ذکر فرمایا ہے۔ ایکسیڈنٹ ہوا بندہ مر گیا، اس زمانے میں ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے تھے، لوگ گھوڑوں پر، گدوں پر، خچروں پر، بیل گاڑیوں پر سفر کرتے تھے، ایکسیڈنٹ نہ ہونے کے برابر کوئی ہوگا جو بیل گاڑی کے نیچے آ گیا، وگرنہ نہیں، ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے تھے، یہ ہارٹ اٹیک نہیں ہوتے تھے۔ آج کل یہ موتیں ہیں، اس زمانے میں یہ نہیں تھی، نہ ہونے کے برابر۔ تو آپ نے فرمایا حسین ہوا کیا؟ شام تو اچھا بھلا تھا۔ تو وہ رو پڑا، کہنے لگا حضور یہ میری غلطی ہے، میری کوتاہی، میرا قصور کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاذ اللہ تعالیٰ ہلاکت تک پہنچا دیا۔ فرمانے کہ حوصلہ رکھ، بتا ہوا کیا؟ پھر اس نے بتایا کہ میرا بیٹا روزانہ میری خدمت میں حاضری دے کر، میری خدمت کر کے، میرے پاؤں دبا کر، میری ٹانگیں دبا کر پھر اپنے کمرے میں جایا کرتا تھا۔ اس کا یہ معمول تھا، نماز عشاء پڑھ کے آتا،
میری خدمت کرتا، میری خدمت کرنے کے بعد پھر اپنے کمرے میں جایا کرتا تھا۔ آج رات وہ نہیں آیا، میں پریشان ہو گیا، وہ اپنے کمرے میں بھی موجود نہیں تھا۔ مجھے فکر لاحق ہوئی، میں گھر سے باہر نکلا، باپ تھا، میں دیکھنے کے لیے کہ میرا بیٹا کیوں نہیں آیا۔ گھر سے باہر نکلا تو میرا بیٹا میرے دروازے پر بے ہوش پڑا تھا۔ میں اس کو اٹھا کے اندر لے آیا، پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پہ دے مارے، وہ ہوش میں آ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا بیٹے کیا ہوا؟ اس نے کہا ابا جی چھوڑے اس بات کو، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، میری طبیعت ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہوں، مگر میری بے وقوفی کہ میں نے ضد کی، میں جاننا چاہتا تھا ایسی کوئی بیماری نہ ہوتا کہ اس کا علاج کروایا جائے۔ بیٹے ہوا کیا تھا، ہوا کیا تھا؟ مگر وہ ہر مرتبہ انکار کرتا، باجی رہنے دے، نہ پوچھیں۔ لیکن جب میں نے زیادہ ضد کی تو پھر اس نے کہا کہ ابا جی میں روزانہ جب اپنی اس گلی میں، اپنے اس محلہ میں، اپنے اس بازار میں داخل ہوتا تھا تو ایک لڑکی تھی، نوجوان لڑکی، بڑی خوبصورت، وہ بن سنور کر اپنے دروازے میں کھڑی ہوتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا ایک ایمان والے کا انداز دیکھیے، ذکر نہیں کیا کہ فلاں کی بیٹی یا فلاں کی بہن تھی، کیونکہ اس کے اندر یہ عیب تھا، اس ایمان والے نے اس کے عیب پر پردہ ڈال دیا۔ اپنے باپ کو نہیں بتایا وہ فلاں کی بیٹی تھی، وہ فلاں کی بہن بھی، محلے کے رہنے والے کو تو جانتا ہے بندہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں آج دنیا میں تو کسی ایمان والے کے عیب پر پردہ ڈال دے، قیامت کے اللہ تعالیٰ تیرے عیب پر پردہ ڈال دے گا، تجھے اپنے وہ دامن رحمت میں تجھے چھپا لے گا۔ اسے یہ نہیں بتایا وہ فلاں کی بیٹی تھی، فلاں کی بہن تھی، نہیں، ابا جی ایک لڑکی تھی جو اپنے دروازے میں میری منتظر ہوا کرتی، اسے پتہ تھا وہ کب آئے گا، اور مجھے وہ روزانہ دعوت گناہ دیتی تھی۔ ابا جی میں اسے نظر انداز کر کے روزانہ آ جایا کرتا تھا، روزانہ آ جایا کرتا تھا، روزانہ آ جایا کرتا تھا۔ آج جب اس نے مجھے دعوت گناہ دی تو میرے نفس نے، شیطان نے مجھے برانگیختہ کیا، میرے دل میں خیال پیدا ہو میں اس کی بات مان لوں، مگر میں نے گلی میں دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، کوئی انسان تو نہیں ہے، مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، تسلی ہو گئی، کوئی بھی دیکھ نہیں رہا تھا۔ عشاء کے بعد گپ اندھیر تھا، گلی میں کوئی بھی آنے جانے والا نہیں تھا۔ میں نے اس کے گھر میں قدم رکھ دیا، وہ لڑکی پیچھے ہو گئی، استقبال کے اپنے بازو پھیلا دیے، میں نے گھر کے اندر قدم رکھا، یکایک مجھے احساس ہوا، اے بے وقوف تو نے یہ تو دیکھ لیا کہ گلی میں کوئی نہیں ہے، مگر تجھے پتہ نہیں کہ تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو نے اس کے گھر میں قدم رکھ دیا، جرم کیا ہے کہ تیرا قدم گناہ کی طرف اٹھا ہے، کیوں اٹھا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابا جی پھر معلوم نہیں مجھے کیا ہوا، یعنی پھر کیا ہوا تھا، وہ بے ہوش ہو کر گر گیا تھا۔ یہ خوف دل میں رہ کر کہ میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے 1000 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، اے اللہ تعالیٰ جل وعلا کبھی بھی میرے عیبوں کو آشکارا نہ کرنا۔ اگر میں کوئی گناہ کا کام کروں آپ مجھے دیکھ لیں تو مجھے شرمندگی ہوگی کہ نہیں؟ میں کہوں گا یہ لوگ تو مجھے بڑا اچھا سمجھتے تھے، مگر انہوں نے مجھے حالت گناہ میں دیکھ لیا، مجھے بڑی شرمندگی ہوگی نا۔ جو شرم آپ کے سامنے مجھے ہوگی اس سے کہیں بڑھ کر رب کی شرم ہونی چاہیے۔ وہ بندہ اس لیے بے ہوش ہو گیا تھا کہ میں یہ کیا کرنے والا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے، وہ گر کے بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس لڑکی نے یہ جان کر کہ اب یہ شاید مر گیا ہے، یہ کیا ہوا، بے ہوش ہو گیا، اسی طرح میرے دروازے پر پڑا ہوگا، کوئی آنے جانا اور دیکھ لے گا، میری بے عزتی ہو جائے گی۔ اس سے اس کو کھینچ کر اس کے ابا کے دروازے کے آگے لا کے پھینک دیا تھا، ابا اس کو اندر لے گیا تھا۔ اس کا باپ بیان کر رہا تھا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ، اے امیر المومنین، میرے بیٹے نے جب یہ کہا کہ میں یہ ڈر گیا کہ تو دنیا والوں کو تو دیکھ لیا، گلی میں کوئی نہیں، تجھے حیا نہیں آتا کہ تیرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یعنی تجھے یہ خیال نہیں آیا، میرے ضمیر نے یہ کہا کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، یہ کہا اے عمر، یہ کہہ کے چیخ مار کے وہ گر گیا۔ میں نے آگے بڑھ کے دیکھا تو فوت ہو چکا تھا۔ اللہ کا اتنا خوف، یہ تقوی ہے، جتنا زیادہ تقوی ہے اسی قدر زیادہ درجہ ہے۔ عمر وہ فوت ہو گیا، اے امیر المومنین، میں نے اس کو دفن کر دیا۔ فرمایا تو نے مجھے اس کے نماز جنازہ کے لیے اطلاع کیوں نہیں دی؟
میں بھی اس کی نماز جنازہ پڑھتا. اس زمانے میں ایسے تھا جب بندہ فوت ہو جاتا تو میرے نبی فرماتے جتنی جلدی ہو سکے دفن کر دو. اس سے کیا کہ حضور رات کا وقت تھا, میں نے خیال کیا امیر المومنین کو کیا زحمت دوں گا, محلے کو بندوں کو ساتھ لیا, نماز جنازہ پڑھی, میں نے اس کو دفن کر دیا. فرمانے کہ اس کی قبر پہ لے چل. علامہ جلال سیوطی شرح الصدور میں نقل فرماتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کی معیت میں اس کی قبر پر گئے اور قبر کے قریب کھڑو کے فرمانے لگے, اے نوجوان, میں نے قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد پڑھا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اے نوجوان, میں نے اپنے رب کا یہ ارشاد پڑھا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا, میرا اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا. بتا تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا. علامہ سیوطی نقل فرماتے ہیں قبر سے آواز ہے کہ امیر المومنین میرے اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دیکھیے تقوی کا صلہ کیا ہے, تقوی کا صلہ کیا ہے. تم سے اللہ تعالیٰ نے 1 مہینہ تک پریکٹس کروانی ہے. 11 دن گزر گئے, بقیہ دن باقی ہیں. اللہ نے پریکٹس کروانی ہے. میں حکم دوں تو حلال بھی چھوڑ دوں. کیا بولا؟ میں حکم دوں تو حلال بھی چھوڑ دو. رزق بھی حلال ہے, بیوی بھی حلال ہے. میں حکم دوں تو حلال بھی چھوڑ دو. تو کم از کم 11 مہینے حرام کو تو چھوڑو گے نا. پھر حرام کو حلال کا حکم دو چھوڑ دو تو تم وہ بھی چھوڑ دو گے, یہ متقی ہو. تو اگر میں حرام کو چھوڑنے کا حکم دوں تو بدرجہ اولا اس کو چھوڑنا ہوگا. یہ کیا ہے؟ تقوی ہے. یہ کیا ہے؟ تقوی ہے. اگر ہمیں تقوی میسر نہیں آتا تو صرف بھوکے رہنا رب کی ضرورت نہیں ہے. صرف بھوکے رہنا اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ کوئی بندہ بھوکا رہے. وہ بے نیاز, وہ صمد ہے, وہ بے نیاز ہے. اصل چیز یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے تم کو تقوی میسر آ جائے. روزہ رکھنے سے تم کو, یہی روزے کی اہمیت ہے اور یہی روزے کا مقصد ہے. اگر ہم نے مقصد کو نہ پایا تو جو میں پہلے مثال دے چکا ہوں کہ گاؤں میں بجلی سرے سے موجود نہ ہو, وہاں آپ یہ بجلی کے آلات پنکھے لے کے اپنے گھر میں ہر کمرے میں 2 4 لگا لیں, بجلی نہیں ہے تو پھر کام بیکار ہے, کام بیکار ہے. اگر بھوکے رہے, سارا سال بھی بھوکے رہے, اللہ کا خوف دل میں نہیں آیا تو پھر بھوکے رہنا بیکار ہے. بھوکے رہنا بیکار ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی روزہ کی حقیقت و اہمیت اور مقصد کو سمجھنے اور اس کو اپنانے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.